ایک عام شہری کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ یہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج صاحبان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ میں عام طور پہ سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں الگ کے لیے، لیکن اس وقت سب سے پہلے درخواست آج کے دن کی مناسبت سے، آج 23 اکتوبر ہے، ارشد شریف شہید 1 سال پہلے آج ہی کے دن شہید کر دیے گئے تھے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہم پر بجلی کی طرح گری تھی، اور مجھے یاد ہے کہ رات 3 بجے میں نے عدیل راجہ کو فون کیا تھا اور اس سے معلوم کیا تھا، اور اس کے بعد ہم تمام دوست مسلسل فون پر تھے۔ فجر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ تو ایک بار ارشد شریف شہید کے لیے سورہ فاتحہ اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کا ہمیں ایسا لہو میں تر چہرہ جلد دیکھنا نصیب کرے جیسا ارشد شریف شہید کے اہل خانہ نے دکھ سہا ہے، ہم نے دکھ سہا ہے، الہی آمین۔ دوسرا، الگ نیوز کے لیے درخواست آپ سے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، شیئر کیجئے، جو میں ہر بار کرتا ہوں آپ سے۔ بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، تمام پاکستان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک عام شہری کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جا سکتا ہے یا نہیں، 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ یہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس مسٹر جسٹس جواد خواجہ وہ خود پٹیشنر بن کے گئے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب پٹیشنر تھے، تو عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے، عمران خان صاحب کی جیت ہے، مسٹر جسٹس جواد خواجہ کی جیت ہے، اور یہ جیت جو ہے یہ پاکستان کی ایک عام آدمی کی جیت ہے کہ اس کا مقدمہ چلے گا، اس نے جو غلط کیا اس کی اسے سزا ملے گی، لیکن یہ سزا اس سے عام عدالتوں میں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے، وہاں پر ملے گی۔ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے متفقہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا۔ اس کا سیکشن 2D1 غیر آئینی ہے، یہ 4-1 کا فیصلہ ہے۔ اس معاملے پر مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی رائے محفوظ رکھی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کی، اور ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ ساتھ اس بینچ میں مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی، مسٹر جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ یہ اس میں شامل تھے۔ اب اس میں کیا کچھ ہوا ہے اس کی بات ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کر کرتے ہیں، لیکن 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے خبر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان پر خود بھی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس بات کی تیاری کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فیصل آباد میں خفیہ ادارے کے دفتر پر حملے کا معاملہ ہے، اس میں عمران خان پر مقدمہ چلا جائے۔ 9 مئی والی روز عمران خان صاحب عدالت سے گرفتار ہو گئے تھے، تو عمران خان صاحب پہ فیصل آباد والا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ جو فیصلہ بتایا شیر افضل مروت صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی محسن نقوی جو ہیں یہ گئے تھے فیصل آباد، وہاں پر فیصل آباد پولیس کے چیف نے اس بارے میں محسن نقوی کو بھی بتایا تھا، اور یہ تیاری کر لی گئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب پر بھی 9 مئی کے حوالے سے مقدمات چلیں گے، اور 2 مقدمات میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، ان پر بھی یہ نہیں چلیں گے، اور ساتھ میں 102 افراد جن پر یہ مقدمات چل رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں علی اشفاق، سینئر ماہر قانون، وہ یہ کہتے ہیں کہ سراسر غیر آئینی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کچھ افراد کا ٹرائل مکمل ہو بھی چکا اور جو جاری ہے، اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی معاملے کی حد ہے۔ اب اس معاملے میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو یہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ایک اور بات، دوسری بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی
ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं, माहिर कानून भी हैं, इन्होंने बताया कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस, वो इस मामले पर जब ये बात हो रही थी ना कि वो क्यों नहीं बैठे, और जब पहली बार ये बंदयाल साहब की अदालत में टेकअप हुआ था तब भी वो उड़ गए थे, तो उन्होंने कहा वो इस मामले पर अपील में बैठेंगे। अब ये 5 जज साहिबान हैं, अपील में इस पर 7 रुकनी बेंच बन सकता है, 9 रुकनी बेंच बन सकता है, तो उसकी सरबराही जो है वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर सकते हैं। ये बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब ने अपने ट्वीट में बताया था। आज इस मामले पर हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एतजाज हसन साहब वो कहते हैं सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए, एक ऐसा फैसला है, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ थे हम शुरू से। 9 और 10 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते और इनका ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को हौसले से सुना, सबको मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, उन्होंने क्या दलाइल दिए? उन्होंने इब्तिदा में ये कहा कि मैं अदालत का 1 से 1.5 घंटा लूंगा, अदालत को आगाह करूंगा कि 2015 में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें क्यों बनाई थी। ये वो मौका था जब मियां रजा रब्बानी रोए थे, आपको याद है कि जी बात गैर आईनी है लेकिन हम कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं मैं ये भी बताऊंगा अदालत को कि उस वक्त 2015 में फौजी अदालतों ने आईनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं है, इस वक्त क्यों नहीं ज़रूरी। दलाइल के दौरान अदालत के सवालात के जवाबात भी दूंगा। तो उनसे मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन बेंच की सरबराही करे तो उन्होंने सवाल किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे? क्या 2015 के मुलजिम आम शहरी थे या गैर मुल्की दहशतगर्द थे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्ज़मान में दोनों मुल्की और गैर मुल्की दोनों मौजूद थे। 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्ज़िमों का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2(1)D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़िमान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे होंगे। उन्होंने जवाब दिया 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा, फैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10(A) के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। ये वो चीज़ें जो कल बताई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया था। और मुकदमा बंदयाल साहब की अदालत ने क्या कहा था कि अदालत को बताए बगैर शुरू ना किया जाए। कल जब अदालत को बताया गया तो ये खबर सामने आई कि 2 हफ्ते पहले ये ट्रायल शुरू हो चुके, कुछ मुकम्मल भी हो चुके 102 अफराद में से। तो अब इस पर जो है वो अदालत ने जो फैसला दिया वो ये है कि ये नहीं हो सकता। अगर किसी का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है तो वो मुकम्मल ट्रायल जो है हम उसको भी कल अदम करार देते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं तरमीम में ममनुआ इलाकों में हमला करने वालों के फौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी। एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया कि जो ट्रायल फौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं था वो दूसरों का कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अदालतों की तरमीम के केस में तासुब का मामला ही उठाया गया था। मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइन के आर्टिकल 8 के मुताबिक बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रह सकती। तो ये कानून साजी बुनियादी हुकूक के खिलाफ थी। अदालत के फैसले से ये भी साबित हो गया। जस्टिस आयशा साहिबा ने कहा आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्मो ज़ब्त के क़याम के लिए, अफवाज में नज़्मो ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्मो ज़ब्त के कानून का इतलाक़ सिविलियन पर कैसे हो सकता है? 21वीं तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है? ये सवाल उन्होंने किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्मो ज़ब्त अंदरूनी, अफवाज के फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके ज़ुमरे में आए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जिन क़वानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन से मुताल्लिक़ हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि बुनियादी हुकूक की फराहमी पार्लिमान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है। आइन बुनियादी हुकूक की फराहमी को हर कीमत पर यकीनी बना सकता है, हम ये पार्लिमान पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये सवाल करते हुए बात की शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक की मअतली के कवानीन कैसे लागू किए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये फैसला आ गया, अपील होगी। अपील में मुमकिना तौर पर काजी फाइज ईसा साहब बैठेंगे और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं जब वो इसमें बैठेंगे तो वो इसमें जो फैसला देंगे वो फैसला जो है वो इससे मुख्तलिफ हो सकता है। अभी ये क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عدالت میں کیا کیا؟ یہ جو 90 روز میں انتخابات والا معاملہ ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وکیل سے بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل سے. انہوں نے پوچھا آپ کس کے وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کا وکیل ہوں. وہ عمر ایوب صاحب جن کی ابھی پیٹھ لال کی گئی تھی نا، جب وہ لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے، مارا گیا تھا ان کو پولیس کی جانب سے. تو جب انہوں نے کہا تو تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں ماضی کا تانا دینے لگے. عمر ایوب خان صاحب کو کہنے لگے ایوب خان نے 1956 کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کی تھی، کیا عمر ایوب اپنے دادا ایوب خان کے اقدام کی مذمت کریں گے؟ یا اب عمر ایوب جمہوری ہو چکے؟ تانا مارا قاضی فائز صاحب نے کہ 1956 میں یہ کیا تھا، ڈکٹیٹر تھے آپ کے دادا، کیا اس کی مذمت کریں گے یا اب عمر ایوب جمہوری ہو چکے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جس طرح سے پوچھ رہے ماضی سے اٹھا کے کسی شخص کے آپ سوالات، تو پھر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ وکیل صاحب آپ کے جد امجد کے جد امجد کے جد امجد اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے ممنوع پھل کھا لیا تھا جنت میں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں قاضی صاحب کیا آپ اس کی مذمت کریں گے کہ آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے ممنوع پھل کھا لیا تھا؟ یہ بھی کر سکتے تھے. وہ مہربانی ہے ان کی، انہوں نے یہ نہیں کیا. لیکن جب آپ کسی کو تانا دیتے نا تو تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے، اس سے ریکارڈ نکل کر آتا ہے. آپ جو ریکارڈ نکل کر آ رہا ہے نا، وہ ریکارڈ کیا ہے؟ قاضی فائز صاحب بڑا بتاتے، میرے والد قاضی فائز عیسیٰ صاحب بتاتے میرے والد قاضی عیسیٰ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے. میرے والد نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیا تھا. ہم سب کے دادا نے، ہم سب کے نانا نے، ہم سب کے بڑوں نے حصہ لیا تھا. ہم لوگ تھے نہیں نا اس وقت، قاضی صاحب آپ بھی نہیں تھے، ورنہ ممکن ہے آپ بھی حصہ لیتے، اور ممکن ہے کہ میں شہید ہو جاتا اگر اس وقت حصہ لیا ہوتا، آپ ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزاد ملک میں رہنا نصیب فرمایا ہے. تو آپ یہ جو بتاتے ہیں کہ آپ کے دادا نے حصہ لیا تھا، اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ کے دادا نے کیا کیا تھا؟ فاطمہ جناح صاحبہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہمشیرہ ہیں، مادر ملت، وہ جب ایوب خان اور ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، جس کے پوتے کو آپ تانا دے رہے ہیں، اس کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں، تو اس کا جو چیف سپورٹر تھا اس ڈکٹیٹر کا، اس کا نام تھا قاضی عیسیٰ، آپ کے والد. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. اور یہ جو ظفر اللہ جمالی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر اعظم بن گئے تھے، مشرف کے، ان کے والد نے ساتھ دیا تھا محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا. تو یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اپنے والد کی جانب سے ایوب خان کا ساتھ دینے پر محترمہ فاطمہ جناح کو، اسی قائد اعظم کی بہن کو جس پر آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ کے والد اس کے ساتھی تھے، اسی قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دینے والے ایوب خان کا ساتھ دینے پر آپ معافی مانگیں گے اس قوم سے؟ آپ تو پہلے کہہ چکے لگتا ہے کبھی کبھی ہم گٹر میں رہ رہے، آپ نے اس پر بھی معافی نہیں مانگی تھی. تو کیا آپ معافی مانگیں گے؟ آپ پرانی باتیں نکال کر جس طرح سے تانے دے رہے، 90 روز میں انتخابات کا معاملہ، 2017 کی باتیں، آئین ہے اور آپ آئین کے رکھوالے ہیں، تو اپنا کام کیجئے. یہ اس طرح کے تانے دینا نا، مجھے میسوجنسٹ اپروچ کبھی بھی پسند نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تھا یہ تو عورتوں والے کام ہے یہ تانے دینا، تو یہ کام میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں کامنلی کہا جاتا ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، سینئر قانون دان آفتاب باجوہ صاحب نے ایک خبر دی ہے. شاکر محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے، ہم نیوز کے رپورٹر، انہوں نے یہ بتایا ٹویٹ کر کے کہ آفتاب باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج صاحبان کی خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے. آفتاب باجوہ صاحب سینئر ماہر قانون یہ خبر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 جج صاحبان کی خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور یہ دونوں جج صاحبان، ہمارے یہاں تو ایک ڈویژن ہے نا، یہ بندیال گروپ تھا، یہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان آفتاب باجوہ صاحب کی جانب سے، یہ دونوں جج صاحبان قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے ہیں. تو آگے جا کے کیا بنتا ہے ابھی دیکھنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.